بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم اور ضروری پیغام لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو پاکستان اور ساتھ دوسرے ممالک میں جو عید منائی جا رہی ہے، عید الاضحیٰ، اس کے حوالے سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو عید ہے یہ ہم کیسے منائیں۔ جو ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عید ہم کیسے منائیں۔ اس حوالے سے میں نے تھوڑی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عید کا مطلب کیا ہے، عید کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو آگے شیئر کریں، اور مجھے دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے ان تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گا۔ اور شیئر کرنے سے جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہے، فیمس ہونا مراد نہیں ہے، جس میرا ویژن ہے، جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اچھی بات کسی تک پہنچے، کوئی بھی اس پر عمل کرے تو اس سے وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد سے، اسی جو ویژن ہے، اسی ویژن سے آپ ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ عید کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ عید کا مطلب ہے خوشی، اور یہ وہ خوشی ہے کہ جو تحفے میں ملی ہے۔ مطلب کہ ایک کسی کو کوئی دنیا کے کسی بھی کام میں، کسی بھی امتحان میں کوئی اس کا کام ہو جاتا ہے انفرادی طور پر، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو کامیابی ملتی ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ لیکن یہ جو خوشی ہے یہ ہمیں تحفتاً ملی ہے۔ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ کس کو ملی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ ہم ملت ابراہیم سے ہیں۔ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی محنت، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی، اللہ نے ان کو اسی آزمائش میں کامیابی دلائی، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا، خوشی ملی، اللہ کی رضا ملی، تو اللہ راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قربانی، یعنی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ ہم کہتے ہیں، قربانی والی عید کہتے ہیں، بقرہ عید، جو بھی آپ نام رکھ لیں، جو بھی آپ نام صحیح سمجھتے ہیں، وہ آپ اس کو تحفے میں ملی۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی ضروری بات، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بطور ایک پیغام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو خوشی ہے یہ انفرادی نہیں، یہ اجتماعی ہے۔ کیسے اجتماعی ہے؟ آگے میں اس کو تھوڑی سی اس پہ میں بات کروں گا، اس کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ کی مجھے توجہ کی ضرورت ہے۔ اب جو قربانی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، کوئی سال سے کر رہا ہے، کوئی 2 سال سے، کچھ لوگ صاحب حیثیت لوگ قربانی کرتے ہیں، اور جو حقدار ہیں، مستحقین ہیں، جو غریب غربا ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے ان کی، اور شریعت نے ان کو اجازت بھی دی ہے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہمیں شریعت کی طرف سے بتایا گیا ہے، سنت سے جو چیز ثابت ہے، کہ آپ اس قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ اپنے کچھ حصہ اپنے پاس رکھیں، کچھ اپنے عزیز اقربا کو دیں، اور کچھ مستحقین جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو غریب غربا ہیں، آپ اس تک پہنچائیں۔ اب بدقسمتی سے ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ لوگ زیادہ تر جو گوشت ہے وہ مستحقین تک نہیں پہنچ رہا۔ جس بات پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں وہ ہے مستحقین۔
کے حقدار تک وہ چیز نہیں پہنچ رہی اور اس کو فریز کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ دیر استعمال کرنے کے لیے اس کو طرح طرح نئے نئے طریقوں کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے، اور غریب اسی طرح بیچارہ رلتا رہا اور اسی طریقے سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہاں پہ ہماری اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہماری قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے دنیا میں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے، اس پہ ہمیں باقاعدہ غور کرنا ہے، ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے کہ آیا جو میں قربانی کر رہا ہوں، میں صاحب حیثیت ہوں، تو اس کا گوشت آیا میرے سب سے پہلے ہم نے قریب سے شروع کرنا ہے کہ میرے خاندان، میرے محلے میں جو رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو غریب ہیں، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جو مستحقین ہیں، اس تک پہنچے تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو سکے، اور ساتھ اس کے علاوہ جو بھی صاحب حیثیت مستحقین کی کوئی اور مالی مدد کر سکتے وہ بھی کرے۔ اس میں اللہ کی رضا ہے، خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے اس میں، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، زیادہ ملے گا اس کو۔ اس کے علاوہ جو کالوں کی شکل میں ہیں، جو فاؤنڈیشن بنے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہیں، یا اس کے علاوہ مختلف ہیں، اس کے کوئی اور غریب ہے آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں، تاکہ مقصد یہ ہے کہ یہ چیز کسی صحیح طریقے استعمال میں آ کر حقدار تک پہنچ سکے۔ اب دوسری بات کہ اگر ہم یہاں تک اس چیز پر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ ہماری جو اکثریت ہے وہ اس بات پہ عمل کر رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو چیز معاشرے میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف سے غفلت بر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس چیز غفلت نہیں برنی، ہم نے اس سنت پہ، ہم نے اس طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا جو ساتھ بھائی ہے، ہمارے ساتھ جو بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، اس تک وہ حق پہنچ سکے، تاکہ وہ بھی ہماری یہ چونکہ اجتماعی خوشی ہے تو ہم اس کو اجتماعی شکل میں ہم اس کو منائیں۔ اب دوسری بات کہ اگر ہم یہاں تک اس بات پہ عمل کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو شرعی حدود کے اندر جو ہمیں اجازت دی گئی کہ آپ خوشی منائیں، تو اس کو شریعت کو ہم پامال کر کے ہم غلط شیطان کی راستے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اور یہ بات میں خاص طور پر جو ہماری نئی نسل ہے، ینگ جنریشن جو ابھی پروان چڑھ رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بجائے شیطان کے راستے کو اپنانے کے آپ رحمان کے راستے پر آئیں۔ آنے والی نسل آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، آپ کی نسلیں بھی اچھی ہوں، تاکہ آپ کی نسلوں میں خیر اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خوشی عید منانے کا جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ عید ایسی ہم کیسے مناتے ہیں، ہم عید کے دن ون ویلنگ، اوور سپیڈنگ، کراسنگ، اوور ٹیکنگ، اس کے علاوہ دیہاتوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ جوا، بیلوں کی دوڑ، انسانوں کی دوڑ، مطلب کہ وہ کام جو کہ تاریخ میں شاید نہ ہوئے ہوں، لیکن آج ہمارے مسلمان بدقسمتی سے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس کی طرف دن بدن راغب ہو رہے ہیں، اور شہروں میں اس کو سب سے بڑھ کر یہ کہ ناچ گانے کی محفل، شرابوں کی محفل، جوئیں کی محفل، کسینوں میں جانا، یعنی طرح طرح کے ایسے ایسے طریقے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے ذریعے عذاب بن رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں اللہ کو راضی کریں، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں بہت ساری ایسے واقعات جو ہماری اسلام کی تاریخ میں ثابت ہے، اسلام کی تاریخ سے ثابت ہے، وہ ہمیں مل رہی ہے۔ حج کی ادائیگی ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے، بہت ساری برکات اللہ نے اکٹھی کی ہے، تو ہم اس میں اللہ کو راضی کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں کہ شیطان کو کس طریقے سے خوش کیا جائے، تو خوشی اس سے آپ کو یعنی جو نفس ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور بندے کے اندر بے قراری رہتی ہے۔
کہ اگر ہم شیطان کے راستے پہ جائیں اور رحمان کے راستے پہ چھوڑیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم وہ خوشی جو اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اور جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی رضا ہوئی، اس کے بعد اس کی طرف سے ایک خوشیوں کا تحفہ ملا ہے، سنت ابراہیمی کو پر عمل کرتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر عمل کرتے ہوئے، اصحاب کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کی طرف جائیں، ہم الٹ جا رہے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس کو شریک کرنا ہے، تاکہ ہمارا وہ کمزور بھائی، وہ کمزور بیٹا، وہ کمزور ماں، وہ کمزور بہن جو کسی بھی وجہ سے اس پر آزمائش ہے، کسی بھی وجہ سے وہ لاچار ہے، مصیبت ہے، وہ اس خوشی میں کم از کم شامل ہو سکے۔ لوگ تنگ دستی کی وجہ سے ہر روز خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ ان کی اپنی مجبوری کم ہے، لیکن معاشرے کی جو تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، ان کی ستانا وہ زیادہ ہے، تو اس میں ساتھ ہماری بھی، ہم سے بھی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرف ہم نے کوشش نہیں کرنی، ہم نے بلکہ اس طرف کوشش کرنی کہ جو شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہم خوشی کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہم دیں، ایک دوسرے کو ہم معاف کریں۔ سب سے بڑا عمل ہے ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، خیریت پوچھیں، کسی کے گھر جائیں، کسی سے ملیں، جو کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا دوست ہم سے روٹے ہو اس کو ہم منائیں، دوریوں کو ہم قریب لائیں۔ اور اگلی چیز آخر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ شہروں میں، دیہاتوں میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی ایک تکلیف جو اذیت کا باعث ہے کہ اس کا فالتو گوشت، فالتو یعنی جو اس کی جو غلاظت وغیرہ نکلتی اس کو ہم گلی محلے میں پھینک دیتے ہیں، جس سے بیماری بھی پھیلتی ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ ہم پھینکتے ہیں، بدبو بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، لوگ بھی گزر رہے ہیں، بھی تکلیفیں ہو رہی ہے، اور فضائی حادثات کا باعث بھی بن رہی ہے۔ اس پہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ اگر قربانی کرتے ہیں تو اپنے گلی محلوں سب کو صاف رکھیں، جو قربانی کا جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کا جو فالتو گوشت وغیرہ جو بھی ہے، جو آپ مطلب کہ کھانے میں نہیں استعمال میں نہیں لا سکتے، جس کو آپ پھینک رہے ہیں اس کو آپ کسی اس میں بند کر کے رکھیں، کسی شاپر میں، کسی جگہ پہ بند کریں اور اس کو زمین پہ دفنائیں، تاکہ اس سے پرندے کٹے نہ ہوں اور فضائی حادثے کا باعث نہ بنے، اور ساتھ ساتھ گلی بھی صاف رہے، محلہ بھی صاف رہے۔ تو اگر ہم قربانی کرتے ہیں، گلی کو گندہ کرتے ہیں، محلے کو بھی اس طرح کرتے ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو ہم کسی کو خوشی نہیں دے رہے بلکہ الٹی ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وہ کیسی عید منایا کرتی تھی، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اصحاب کا طریقہ کار کیا ہے، جمہور کا طریقہ کار کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ویڈیو میری کافی لمبی ہو گئی، تو اس دوران اگر مجھ سے کوئی بولنے میں کوئی غلطی ہوئی، میں بھی انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، تو میں سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلانی معافی مانگتا ہوں، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوئی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔